جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام تم جب پرندہ بناتے ہو کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی شکل بناتے ہو بِإِذْنِي، فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہو بِإِذْنِي، میرے اذن کے ساتھ، اذن کا معنی ہے اجازت، فرمایا پرندہ بناتے ہو، پرندے کی شکل بناتے ہو بِإِذْنِي، میرے اذن کے ساتھ، فَتَنْفُخُ، پھر تم اس میں پھونک مارتے ہو بِإِذْنِي، میری اجازت کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو کوڑی آتا ہے اس پر ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دیتے ہو، برس والے کو ٹھیک کر دیتے ہو بِإِذْنِي، میرے حکم کے ساتھ، میرے اذن کے ساتھ، اور فرمایا تم وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، تم مردوں کو زندہ کر کے نکالتے ہو بِإِذْنِي، میرے اذن کے ساتھ۔ جب انبیاء کی باری آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم جو کام کرتے ہو مجھ سے اجازت لیتے ہو پھر وہ کام کرتے ہو۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تاجدار انبیاء کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، فرمایا محبوب انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اور میں نے اجازت سے میں نے داعیاً الی اللہ بنا دیا ہے۔ اے محبوب اب میں نے اجازت عطا کر دی ہے، اب تو اشارہ کر کے چاند کو توڑے گا تیری مرضی ہے، اب تو اشارہ کر کے سورج کو واپس پلٹائے گا تیری مرضی ہے، اب تو اشارہ کر کے چاند کو پھرائے گا تیری مرضی ہے، اب تو اگر بیت المقدس میں جائے گا تیری مرضی ہے، بیت المقدس کو مکہ میں اپنے پاس بلائے گا تیری مرضی ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں گئے ہیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کو مکہ میں بلایا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپسی تشریف لائے نا، کافروں نے کہا اچھا ایک بتائیں یہ پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام سے ہو کے آپ اگر واپسی چلے جائیں، آپ سے کہ پوچھے جس مسجد میں پروگرام تھا اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ کوئی بتا سکے گا؟ گنی نے کسی نے؟ اس طرف توجہ نہیں تھی، دروازے کتنے تھے، اس کے پلر کتنے تھے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کفار مکہ نے سوال کر دیا اگر آپ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے تھے تو یہ تو بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، اس کی محرابیں کتنی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا، فرمایا محبوب دیکھتا جائے ان کو بتاتا جا۔ تو رسول اللہ اور مسجد اقصی کے حوالے سے ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج موجودہ حالات میں مسجد الاقصی کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس وطن سے پیار ہے، ہمیں اس وطن کی مٹی سے پیار ہے، آج وہ کافروں کے نرغے میں ہے۔
آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ہمارے ایک ایم این اے نے یہ بات کی ہے، اور ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ اس نے کہا جس طرح خانہ کعبہ ہمارا مقدس مقام ہے، ہم نہیں چاہتے کسی اور کے پاس جائے، بیت المقدس یہ یہودیوں کا مقدس مقام ہے، انہیں دے دینا چاہیے۔ ہمارے جن کو ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، ان کی جہالت دیکھیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جو صالح بندے ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے۔ اور دوسرا فرمایا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، فرمایا جو متقی ہیں وہ متولی بنتے ہیں مسجد کے۔ جب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، شرک کے مرتکب ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ اپنایا، حضرت مریم کو بھی خدا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہا، اور جب تین خداؤں کا انہوں نے کہا، انہوں نے شرک کیا، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب حق کس کا ہے؟ مسجد الاقصیٰ پہ حق مسلمانوں کا ہے۔ کل کوئی اور اٹھ کے کہے گا خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، یہ بت پوجنے والوں کو دے دو تو بنوز باللہ۔ ہمیں اس وطن سے پیار ہے، کیوں؟ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہ انبیاء کا مسکن رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب وہاں پہ ہے، اور وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ فرمایا جب حضرت زکریا علیہ السلام گئے، وہاں حضرت مریم تھی، ان کے پاس بے موسم پھل اور کھانے پڑے تھے۔ پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ عرض کی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے، نبی نہیں تھی، حضرت زکریا نبی تھے۔ اور یہ دیکھو کیسا معاملہ ہے، ایک نبی ولی کے ڈیرے پہ کھڑا ہو کے رب سے مانگ رہا ہے۔ رب تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ پہلے بھی دعائیں مانگتے تھے، لیکن آج جب حضرت مریم کے حجرے میں آئے، قرآن بیان کرتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ آج زکریا علیہ السلام نے ایک ولیہ کے ڈیرے پہ کھڑے ہو کے، ایک ولیہ کے آستانے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول فرما کے خوشخبری عطا کر دی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے ڈیرے پہ جا کے اولاد کی دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ اپنے 5 انبیاء کا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد تو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک آیت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد پوری 20 آیتوں میں بیان فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور دوسرا یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، فرشتوں سے کہا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد رب نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ کس لیے عید کا دن ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے عید کا دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں، اگر وہ عید کا دن بن سکتا ہے تو جس دن فخر آدم پیدا ہوں وہ درجہ اولا عید کا دن ہوگا۔
اور اس لیے ہم اس دن کو 12 ربیع الاول کو ہم عید مناتے ہیں اور ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب عرض کی والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ الفاظ پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی بنا کے بیان فرما دیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جب درد ذی شروع ہوا تو آپ کی والدہ حضرت مریم ایک سوکھا تنا ہے، یہ نبی کا میلاد ہو رہا ہے، ایک سوکھا تنا ہے، آپ اس کے پاس تشریف فرما ہیں، پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ پریشانی کا عالم ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، فَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا پریشان جو ہوتی ہے یہ تنا، اگر جس درخت سوکھا ہوا ہے اس کے تنے کو ہلا، اس کو تنے کو جھٹکا دے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا تو خشک کھجور کے تنے کو ہلائے گی، اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گرے گی۔ اور فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کہ جب اوپر سے کھجوریں گریں گی نیچے سے پانی جاری ہوگا، اس کھجوروں کو کھائے گی، پانی کو پیے گی، نبی کا میلاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر لنگر کا اہتمام فرمایا اور ساتھ پانی کی سبیل، کھانے کا علیحدہ اور پینے کا علیحدہ، جی کھانے کا اہتمام بھی فرما دیا، پینے کا اہتمام بھی فرما دیا۔ میرے ساتھ مل کے یہ اشعار دوبارہ پھر پڑھ لیں، ہم پڑھتے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔